والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے اور یہ ہمارے طلباء کی سعادت مندی ہے کہ ایک وقت کے بہترین محقق، دفاع صحابہ مشن کے بہترین کام کرنے والے اور اس وقت نوجوانوں میں ایک بہترین شعور پیدا کرنے والے ہمارے شیخ مہمان محترم جناب ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہمارے جامعہ میں۔ ہم انہیں یہاں تشریف لانے پر انظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں اور ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی۔ ویڈیو اٹھاؤ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ محفل میں موجود مشائخ اعظام اور طلباء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے دین کی بنیاد ہیں اور اصل ہیں۔ بنیاد کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی اور صحابہ کرام کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ سے ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر زبان درازی کی۔ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے جب ان سے کہا گیا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان کی اس گستاخی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے آگے سے یہ بکواس کی کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دفاع فرمایا الا انہم هم السفہاء، جان لو بلا شبہ میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے حقیقت میں خود بیوقوف ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا طریقہ بھی یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی عزت، ان کی تکریم کرنے کی اپنی امت کو تبلیغ فرمائی۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی ہمیشہ عزت کرنا۔ اور دیگر نصوص ہیں جن میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کی جو ذریت ہے، اس کی روحانی اولاد ہے، اس نے ہر دور میں اپنے مشن کو جاری رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کیا، ان پر جھوٹے بہتان لگائے، ان کی کردار کشی کی مہمیں چلائیں۔ تو موجودہ دور میں بھی جہاں بہت سارے فتنے ہیں، وہاں ایک فتنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی اور توہین کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ظاہر کر کے کہ میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے
لوگ اس سے دور رہتے ہیں کہ اس کا دین اور ہے، اس کا مذہب اور ہے، اس کا کلمہ اور ہے، اس کی اذان اور ہے، اس کی نماز اور ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا، جس طرح عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے سوچا تھا کہ اگر ہم کھلا کفر کا اظہار کرتے ہیں پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ دل میں کفر رکھیں اور زبان سے ایمان کا اظہار کریں، اس سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچے گا، کیونکہ چھپا ہوا دشمن ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایسا ہی اس دور میں ہوا کہ کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ماننے والوں کے روپ میں انہوں نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ زبانی طور پر کہا کہ ہم صحابہ کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ تھے۔ ان میں سے ایک ہمارے اس دور میں کچھ عرصہ پہلے فوت ہونے والا ایک بابا تھا جس کو اسحاق جہلوی کہتے تھے، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا بہروپیہ، صحابہ کرام کا دشمن، لوگ اس کو مفکر اور لوگ اس کو مفسر سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو پڑھ کر اسحاق جہلوی صاحب نے صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا، اور پھر اسحاق جہلوی صاحب سے تعلیم پا کر ابھی جو جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا۔ یہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ یاد رکھیں، اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ روافض ہیں، روافض کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ اہل سنت کے عقائد بالکل واضح ہیں، کتاب و سنت ہیں، پھر ہمارے ائمہ نے عقائد پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، ہر دور میں امت کو جو صحیح عقائد ہیں ان کی تعلیم دی ہے، تو ہمارے عقائد تو 1400 سال سے متواتر چلے آ رہے ہیں، تو جو شخص 1400 سال سے متواتر چلے آنے والے عقائد پر کاربند نہ ہو، ان کو چھوڑ کر کوئی اور عقیدہ اپنائے، وہ اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقائد صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے اتباع و اتباع تابعین کو، انہوں نے ائمہ دین کو سکھائے، مستقل کتابیں لکھیں، اس میں بڑا دو ٹوک انداز میں صحابہ کرام کے بارے میں بھی عقیدہ بیان کیا، جہاں اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ بیان ہوا، جہاں رسالت اور نبوت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ بیان ہوا، جہاں کتابوں کے بارے میں قرآن کریم اور پہلی تورات و انجیل وغیرہ کے بارے میں عقیدہ بیان ہوا، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عقیدہ بیان ہوا۔ اب جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں اس متواتر عقیدے کا انکاری ہے اور صحابہ کرام کی عزت و تکریم کی بجائے ان کی توہین کو جائز سمجھتا ہے، ان پر زبان درازی کو درست جانتا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عام طور پر اس طرح کے لوگ جب سامنے آتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں تو 3-4 صحابہ سے اختلاف ہے، ہم باقیوں کا تو بڑا احترام کرتے ہیں، باقیوں کے تو بڑے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں تو بس 3-4 صحابہ کرام سے اختلاف ہے۔ ان میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کا نام لیتے ہیں، یا 1-2 اور صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ ہمیں تو بس ان سے اختلاف ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دنیا میں ایسا کوئی بدبخت نہیں آیا جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کی ہو لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مکمل اور کامل ادب کرتا ہو، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تبع تابعی ہیں ابو توبہ ربیع بن نافع رحمہ اللہ تعالی، اس دور میں
یعنی یہ جو دور ہے مشہود لہا بالخیر جس کو کہتے ہیں، قرون ثلاثہ، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ قرون ثلاثہ یعنی جو بہترین ادوار ہیں ان کا فرد اس دور میں یہ بات بتا رہا ہے کہ معاویۃ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہیں، یہ پہلے کھڑے ہیں۔ جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کے درپے ہو جائے گا باقی صحابہ سے وہ نہیں ٹلے گا، ضرور ان کی بھی گستاخی اور توہین کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اسحاق جالوی صاحب جو تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے دشمن تھے، اپنی خباثت کا اظہار بڑے سخت لفظوں میں کرتے تھے کہ انہوں نے خلافت کو برباد کر دیا، انہوں نے اپنوں کو نواز دیا، انہوں نے نعوذ باللہ یہ کر دیا وہ کر دی، سب جھوٹ، سب بکواس، بے حقیقت، روافظ کی گھڑنتیں، ان کی بنائی ہوئی داستانیں وہ بیان کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی خباثت کا اظہار کرتے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے زبان درازی کی کہ نعوذ باللہ وہ جو حدیث کرتاس ہے اس کے تحت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مجرم ہیں۔ تو یہ لوگ بہت بڑے دجال ہیں، جھوٹے ہیں، فریب کار ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عام بندہ بھی سنتا ہے، کہتا ہے لاکھوں صحابہ ہیں، ان میں سے 3-4 سے اختلاف کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ حالانکہ جب کتاب و سنت نے بالعموم تمام صحابہ کرام کو جنتی کہا ہے، تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العزت راضی ہوا ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنا اور ان کی عزت و تکریم کرنا ہمارے لیے لازم کیا گیا ہے، تو پھر ایک صحابی کی گستاخی کرو یا 100 صحابہ کی گستاخی کرو یا 1000 کی کرو، اللہ رب العزت کے ہاں جرم ہے۔ لیکن انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ ہم تو چند صحابہ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کے خبث باطن کو ظاہر کیا۔ جالوی صاحب نے بھی خباثت کا اظہار کر دیا اور انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے بھی اپنی خباثت کا اظہار کر دیا۔ اب تو وہ سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر بھی تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی بھی گستاخی اور توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انصار کا حق مارتے رہے، خلفائے راشدین میں سے صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انصار کو ان کا حق دیا ہے، باقی سب نے حق تلفی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ انصار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا میں جو حق تلفی ہوئی ہے اس پر دل جوئی فرماتے ہوئے حق تلفی کرنے والوں سے آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، نعوذ باللہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر اس بدعتی اور مرتد لوگوں والی حدیث کو فٹ کر دی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، روحانی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، سیاسی طور پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ خالص روافظ کا نظریہ ہے، اور خود انجینئر صاحب بھی سیاست کو ان معنوں میں صحابہ کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں جن معنوں میں آج ہمارے سیاستدان ہیں نا، کہتے ہیں اس نے بڑی سیاست کھیلی ہے، یعنی دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ ان معنوں میں وہ اس لفظ کو بولتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے جو الفاظ ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں، اور یہی الفاظ انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے بولے کہ سیاسی طور پر وہ پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ روحانی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کے جو اجماعی اور اتفاقی عقائد ہیں اہل سنہ کے، ان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ صحابہ کرام کی محبت کو چھوڑ کر ان کے دشمن بن جائیں، اور پھر شروع میں کچھ اور کہتے تھے، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنی خباثتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔
کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو روافض ہیں یہ مٹی کی ٹھیکری رکھتے ہیں نا اپنے پاس سجدے کے لیے، تو ان کا یہ عمل سنت کے زیادہ موافق ہے، یعنی سنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور روافض جو ہیں وہ سنت کی موافقت کرتے ہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی، اور اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وضو کے لیے پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل خالص رافضی نظریہ۔ یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ ہے، انہوں نے اپنے لیکچرز میں ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ انجینئر صاحب اہل سنت میں سے ہیں، تو وہ شخص خود بھی اہل سنت میں سے نہیں۔ جو ایسے بدبخت رافضی کو اہل سنت میں شامل کرتا ہے وہ خود بھی سنی نہیں ہے، اس کو صحابہ کرام کی غیرت ہی نہیں ہے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کا مجرم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار، ان کی گستاخی کرنے والوں کو جو شخص حق پر سمجھتا ہے یا ان کو درست سمجھتا ہے یا ان کو اہل سنت سمجھتا ہے یا ان کو صحیح مسلمان سمجھتا ہے، اس کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی گستاخی کرنے والا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ان امن الناس علیہ فی صحبتہ مالہ ابو بکر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسانوں میں سے میرے اوپر ابو بکر سے بڑھ کر کسی نے احسانات نہیں کیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا گیا مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا ان کے باپ سے، ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محبوب انسانوں میں سے